صحیح بخاری کی حدیث نمبر 967۔ حجاج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ حجاج نے مزاج پوچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ برچہ کس نے مارا؟ ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے اس شخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت دی، جس دن ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا۔ آپ کی مراد حجاج ہی سے تھی۔ عبداللہ بن عمر عید کی نماز کے لیے حرم شریف میں جا رہے تھے کہ ان کو نیزے کی نوک سے پاؤں میں زخم آ گیا اور ان کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں خون آلودہ ہونے کی وجہ سے چپک گیا۔ تو جب حجاج کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بیمار پرسی کرنے کے لیے عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ جرأت کس نے کی ہے کہ آپ کا پاؤں زخمی کرنے کی؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں اس سے حساب لوں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرا پاؤں تم نے زخمی کیا، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس سے پہلے اس دن یعنی کہ عید کے دن ہتھیار ساتھ لانے کی اجازت نہیں تھی حرم شریف میں، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں حرم شریف میں ہتھیار ساتھ لے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو حجاج نے یہ قانون بنایا تھا اور اس نے اس کا حکم صادر کیا تھا کہ جب بھی عید کے لیے نماز کے لیے حرم شریف میں آئیں تو ساتھ ہتھیار بھی لے کر آئیں۔ تو عبداللہ بن عمر بھی ہتھیار ساتھ لے کر آ رکھے تھے اور ان کا پاؤں اس کی وجہ سے زخمی ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذمہ دار تم ہے کیونکہ تم نے اس کا حکم صادر کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 968۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، یعنی کہ عید کے دن ہمیں سب سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے، پھر خطبے کے بعد واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو یہ ایک ایسا گوشت ہوگا جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا ہے، یعنی کہ جو عید سے پہلے ذبح کیا جائے گا جانور وہ صرف گوشت کے لیے ہی ہوگا، وہ قربانی تصور نہیں ہوگا۔ یہ قربانی کتن نہیں، اس پر میرے ماموں ابو باریدہ بن نیاز نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نماز کے پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا، البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پٹھا ہے، یعنی کہ ایک جوان بچہ بکری کا ہے، جو دانت نکلی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ دوندی بکری سے بھی زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اسے سمجھ لو، یا یہ فرمایا کہ اسے ذبح کر لو، اور تمہارے بعد یہ 1 سال کی پٹھیا کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عید کے دن پہلے نماز پڑھنی چاہیے اور خطبے سے فارغ ہو کر واپسی پر قربانی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، لہذا اس کی قربانی تصور نہیں ہوگی۔ اور اگر عید کی نماز سے پہلے کسی نے جانور ذبح کیا ہے تو وہ صرف
گوشت ہی کے لیے اس کا ذبح ہے، وہ قربانی تصور نہیں ہوگی۔ تو ابو باریدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو عید سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا۔ میں نے خیال کیا کہ لوگوں کو اس دن گوشت کی ضرورت ہے، لہٰذا میں جلدی کروں اور سب کو گوشت تقسیم کر دوں اور پھر نماز کے لیے جاؤں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہاری قربانی تصور نہیں ہوگی، لہذا تمہیں دوبارہ قربانی کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک جوان پٹ ہے، یعنی کہ ایک جوان بکری کا بچہ ہے جو سیم دوندی بکری کی طرح نظر آتا ہے یا دکھتا ہے، تو کیا میں اس کو ذبح کر لوں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ ہاں، تم اس کے بدلے اس کو ذبح کر سکتے ہو، لیکن تمہارے بعد یہ ایسا سب کے لیے نہیں ہے۔ ایسا سب کے لیے نہیں ہے سے مراد ہے کہ کم عمر جانور قربانی کے لیے ذبح کرنا سب کے لیے نہیں ہے، صرف آج تمہارے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کا عمل فضیلت میں نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر معلوم دنوں میں کرو۔ میں ایام معلومات سے مراد ذوالحج کے 10 دن ہیں، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ابن عمر اور ابو حریدہ رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگ ان بزرگوں کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور محمد بن بکر رحمت اللہ علیہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 974۔ ہمیں حکم تھا کہ پردے والی دوشیزاؤں کو عیدگاہ کے لیے نکالیں، اور ایوب سختیانی نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ دوشیزائیں اور پردہ والی ضرور عیدگاہ جائیں، اور عائزہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 975۔ میں نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر عورتوں کی طرف آئے اور انہیں نصیحت فرمائی اور صدقے کے لیے حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 969 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان دنوں کی عبادت باقی سب دنوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ جہاد سے بھی افضل ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی راہ میں نکلے تو واپس آئے تو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے آئے، اور واپسی پر ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ تو یہ وہ دن ہیں جو ذی الحج کے 10 دن ہوتے ہیں، ان میں جو بھی آپ عبادت کریں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے، وہ باقی کے دنوں سے افضل ہے۔ اور حدیث نمبر 974 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
عید کے دن عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جانے کے لیے عورتوں کو اجازت ہے، ہاں وہ اپنے پردے میں ہوں، لیکن جو حائضہ عورتیں ہیں وہ نماز سے الگ رہیں، لیکن وہ دعاؤں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور حدیث نمبر 975 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا اور خطبے سے فارغ ہو کر عورتوں کی طرف گئے اور ان کو نصیحت کی کہ اس دن صدقہ بھی کیا کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی عید کے دن خطبے کے بعد صدقے خرائط کے لیے چادر بچھائی جاتی تھی اور نمازی صدقہ خرائط کرتے تھے۔ انہی حدیثوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کلوز کرتا ہوں۔ نیکسٹ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔